سورہ نساء جو ہے وہ چل رہی ہے، اس کو جو ہے وہ آج ہم سمجھیں گے۔ سورت جو ہے، سورہ نساء جو ہے، اس سورت کے اندر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ تقریریں جو ہے وہ آئی ہیں، اور یعنی جو مکی دور تھا، جو ابتدائی دور تھا اسلام کا، اور وہاں پر جو دعوت پیش کی گئی تھی، جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا تھا، وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور مدینہ کے اندر ایک جو اسلامی ریاست قائم ہوئی، اور اس کو منظم کرنا، اس کی تنظیم سازی کرنا، اور اس کے بعد اسلام کو پورے یعنی عملی شکل میں جو ہے وہ ہمیں مدینہ کے اندر جو ہے وہ اسلام نظر آتا ہے۔ اس کے حوالے سے جو ہدایات ہے نا پوری معاشرت کی، وہ آج سبق کے اندر موجود ہے۔ آپ لوگ پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران کے اندر بھی غزوات ہم نے دیکھے ہیں، اور وہاں پر بھی وہ چیزیں پڑھی، اور آگے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اسلام کو جو تقویت حاصل ہو رہی تھی جنگوں کے ساتھ، جو یعنی وہ جو ایک کشمکش تھی کفر کی اور اسلام کی، اس میں صحابہ اکرام کس طرح کی قربانیاں پیش کر رہے تھے، ان کا مال بھی لگ رہا تھا، ان کی جانیں بھی لگ رہی تھیں، ان کے اوقات بھی لگ رہے تھے، وہ پورے حالات جو ہیں وہ آج کے سبق میں بیان ہوئے ہیں کہ کس طرح کے وہ حالات تھے، کس طرح کی ان کی معاشرت تھی، کس طرح کی ان کی معیشت تھی، اور ہر گھر کے اندر تقریباً یتامہ موجود تھے۔ یعنی جب غزوات ہوتی اور اس کے بعد جب واپسی ہوتی، بہت سارے لوگ جب شہید ہو جاتے تو ان کے جو بچے تھے موجود وہاں پہ، ان کی کفالت اور ان کی تربیت اور ان کے بارے میں ساری ذمہ داریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ہی کے اندر وہ سارا کچھ تقسیم ہوتا تھا۔ بعض جو ہے بیوائیں ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہوتے، بعض یتامہ کو ویسے جو ہے وہ ایک دوسرے کے حوالے کیا جاتا۔ تو وہ معاشرہ کس طرح کا معاشرہ تھا کہ اس میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ صحابہ اکرام جب صبح ہوتی اور ان کی خواتین کھانا ناشتہ وغیرہ بنا رہی ہوتی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے یہ آوازیں سنائی دیتی تھی کہ ان کے ذمہ دار جو ہیں، گھر کے جو ذمہ دار سرپرست لوگ ہوتے تھے، وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ کھانا سب سے پہلے یتامہ کو دیا جائے، یعنی اس بچے کا نام لیا جاتا جس کے والد نہ ہوتے کہ کھانا اس کو پہلے دیا جائے، اور بعد میں ہمارے بچے اور ہم لوگ بعد میں کھانا کھائیں گے۔ یعنی اتنی ان لوگوں کو فکر ہوا کرتی تھی، اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر، اور ان کے ساتھ ایک محبت کا جو والہانہ انداز ہوا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بالکل عام بات تھی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام کو کریں، اور وہ توجہ دلاتے کہ کھانا جو ہے، جب کھانا تیار ہو جاتا اور کہا جاتا کہ کھانا کھا لیں، تو مرد حضرات یہ بات پوچھا کرتے تھے کہ فلاں بچے نے کھانا کھا لیا جو جس کو ہمارے حوالے کیا گیا اور اس کے والد موجود نہیں ہے۔ تو یتامہ کا بہت زیادہ جو ہے وہ تذکرہ آپ نے سورت کے اندر بھی سنا ہے، ان کے حقوق بیان ہوئے ہیں، ان کا ذکر آیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر جتنے بھی گھر ہیں مساجد کے علاوہ، تو ان گھروں کے میں سے وہ گھر سب سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب اور پیارے گھر ہیں جن گھروں میں کوئی یتیم ہے اور اس کے حقوق جو ہے وہ ادا کیے جا رہے ہیں، اس سے محبت کی جا رہی ہے۔ تو یتامہ کے حوالے سے سورت کے اندر جو تذکرہ آیا ہے، ویسے نکاح کا آغاز میں جو چار آیتیں ہیں سورۃ النساء کی، وہ خطبہ نکاح کے اندر موجود ہوتی ہے، اور نکاح کا ذکر بھی جو ہے وہ آج کے سبق کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ گزری ہے، آگے بھی آئے گی، تو آگے ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا وہ انشاءاللہ جانیں گے، پچھلی صورتوں کو بھی ساتھ رکھ کے وہاں ہم اس کو سمجھیں گے۔ آج یتامہ سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ یتیموں کے بارے میں جو احکام آئے ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز جو آئی ہے وہ یتیموں کے مال کی حفاظت کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ یتیموں کا مال جو ہے اس کی بہت زیادہ حفاظت کی جائے، اس کی کیئر کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، اور یتیموں کا مال انہیں واپس کب کرنا ہے؟ جب وہ سن بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں، جب وہ، اور اس کے بارے میں آج کے سبق میں آپ نے سنا ہوگا سورہ النساء کے بلکہ کل والے حصے میں یہ گزری ہے بات کہ آپ ان کا امتحان لیتے رہے، ان کی جانچ پڑتال کرتے رہے، ان کو چیک کرتے رہے، اور جب آپ ان کے اندر یہ محسوس کریں کہ اب یہ سمجھدار ہو گئے ہیں، اب یہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس وقت ان کا مال جو ہے ان کو واپس لوٹایا جائے۔ اور جب تک ان کا مال ان کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا، تو جو بھی ان کا سرپرست ہوگا وہ ان کے مال کا نگران ہوگا، اور اس کی پوری حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اور اس میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اور حدیث کے اندر اس پہ بہت زور دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے مال کی حفاظت کرنی ہے، اور کس طرح جو ہے وہ آپ نے اس کو بچا کے رکھنا ہے۔ جیسے آپ اپنے بچوں کے بارے میں اس بات سے فکر مند رہتے ہیں
کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا بچا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہمارے بعد یہ کیا کریں گے، کیسے سلسلے چلائیں گے. تو جس طرح اپنے مال کی حفاظت کی جاتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اسی طرح یتامہ کا مال جو ہے ان کو بھی پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ جو ہے اس کی حفاظت کی جائے اور اس کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے. البتہ غریب سرپرست جو ہے نا، اس کو اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر وہ معاوضہ لینا چاہتا ہے کچھ تو وہ لے سکتا ہے، یا ملا کے، جیسے مطلب ایک گھر کے اندر اب اگر یتامہ کا مال جو ہے وہ ان پہ خرچ کیے جا رہا ہے اور گھر والے اپنا مال جو ہے وہ الگ سے خرچ کر رہے ہیں. جیسے کھانا بنانے کا جو ہے تو ایک خاتون ہے وہ اپنے بچوں کا بھی کھانا بنا رہی ہے، اب دوسرے بچوں کے لیے وہ الگ سے کھانا تیار کرنا اس کے لیے مشکل ہے. یا ایک مرد ہے جو کمائی کر رہا ہے اور بمشکل وہ گزارا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ یتامہ کا مال ضرورت کے مطابق جتنا ان پر خرچ ہونا ہے اتنا اس کے مال میں سے لیا جا سکتا ہے. اور کھانا جو ہے وہ اس طرح اجتماعی جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے اور اس کو جو ہے وہ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. یتیم کے مال کا اسراف نہ کیا جائے کہ مطلب کہ انہی کے بچوں پہ لگ رہا ہے نا، اسی کا مال ہے اسی پہ لگا رہے ہیں، لہٰذا بچہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ لوگوں کو بعض اوقات اللہ نہ کرے وہ شیطان ہمارے دل کے اندر وسوسے پیدا کر دیتا ہے اور دنیا سے شاباش لینے کے لیے ہم جو ہے وہ اس کو اپنے بچوں سے اگر زیادہ اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں، اچھے اسکول میں اس کو ایڈمیشن کروا دیا ہے اور ٹیوشن فیس اگرچہ اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں لیکن بڑی یعنی آپ کی اس دل کی تکلیف کے ساتھ مال کو نہیں صرف کیا جا رہا ہے جس طرح ہم اپنے کو کرتے ہیں. اور ہم اس بات سے مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ اسی پہ لگ رہا ہے نا، اسی پہ لگ رہا ہے، اسی کا فائدہ میں اپنی ذات پہ تو نہیں لگا رہی، لیکن جس طرح میں اپنا ذاتی مال اپنے بچے کو دیتے ہوئے ہر طرح کا خیال کرتی ہوں کہ ضرورت کے ساتھ استعمال ہو، مال ضائع نہ ہو، تو وہ کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے. اسی طرح یتامہ کے مال کو بھی پوری درد کے ساتھ جو ہے وہ لگانا چاہیے، ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے لیکن اسراف نہ کیا جائے، بے جا اس کو صرف جو ہے وہ نہ کیا جائے بلکہ پوری ضرورت کے ساتھ جو ہے وہ مال جو ہے وہ لگایا جائے. اسی طرح اچھے مال کو برے کے ساتھ تبدیل نہ کیا جائے کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، جیسے ہمارے معاشرے کا بھی میں یہ باتیں آتی ہیں اور ہم اکثر جگہوں پہ یہ بات دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور خاتون جو ہے وہ اکیلی رہ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہی ہوتی ہے، تو گھر کی باقی جو لوگ ہوتے ہیں جو دیور جیٹھ ہوتے ہیں یا بازو کا اللہ نہ کرے سسر، تو میرا خیال ایسا کم ہوتا ہوگا لیکن ایسی کہانیاں ہم سنتے رہتے ہیں کہ دیور جیٹھ جو ہے ان کی طرف سے کچھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں کہ ان کے مطلب گھر کے اندر آ کے رہائش اختیار کرنا، پھر یہ کہ ظاہر یہ کرنا کہ ہم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور ہم ہی سارا کام کر رہے ہیں، کاروبار میں جو ہے وہ شامل ہو جانا، لیکن اس میں یہ کہ ان کا ہی سارا مال اپنی ذات پہ بھی اور ان پہ بھی خرچ کرتے رہنا اور باہر یہ ظاہر کرتے رہنا کہ ہم نے تو بڑا سہارا دیا ہوا ہے اور ہم نے تو بہت ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نظر میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق میں یہ بات کہی ہے کہ جس نے یتیم کا مال کھایا اس نے تو گویا اپنے پیٹ کے اندر کیا کیا ہے، آپ کو بھر لیا ہے. تو ایک نوالا بھی اگر ہم اس طرح زیادتی کے ساتھ یتیم کا لے لیتے ہیں تو ہمارے پیٹ کے اندر وہ کھانا نہیں جا رہا ہوتا، وہ آگ بھری جا رہی ہوتی ہے جس کا ہمیں اب اگر ابھی اندازہ نہیں بھی ہے تو کل قیامت کے دن ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ وہ ہم کیا کر کے آئے ہیں جو یتامہ کا مال ہمارے پیٹ میں چلا گیا ہے. تو یتامہ کے مال کے حوالے سے بہت فکر کرنی چاہیے. اسی طرح اگر گھر ہے ابھی تقسیم مطلب اس طرح نہیں ہوا، دو بھائی رہ رہے تھے، یہ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے اور جب تقسیم کا وقت آتا ہے تو برابر ہی تقسیم، یعنی زمین تو برابر ہی ہوتی ہے لیکن اچھا حصہ جو ہے وہ ہم خود لے لیں اور جو جس کی قیمت کم ہے وہ ہم دو یتامہ کے حوالے کر دیں. تمام باتوں میں ہمیں باریک بینی کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے ایسی کوئی زیادتی نہیں کرنی. مثلا جو بالکل سامنے والا حصہ ہے روڈ کے اوپر ہے اس میں ہم نے اپنا گھر بنا لیا، جو پیچھے والا حصہ ہے وہ ہم نے بچوں کے حوالے کر دیا ہے کہ بچے بھی چھوٹے ہیں انہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے، ابھی وہ بول نہیں سکتے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر 10 مرلے کا میرا مکان تھا تو 5 میں نے اس کو لیا، 5 میں نے لیا، برابر ہی تقسیم ہوا ہے. لیکن میں نے پیچھے والا حصہ ان کو دیا ہے اور آگے والا خود لیا ہے اور میرے مائنڈ مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، یہ میرے شوہر کو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں لیکن ہم یہ کام کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، ہمیں کوئی بھی کچھ نہ کہے، کوئی بھی نہ پوچھے، لیکن میرا رب ضرور پوچھے گا کہ یہ زیادتی آپ نے کیسے کی ہے.
یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھایا جائے، یعنی وہی بات جو پہلے بھی ہم نے کی ہے کہ اس طرح سے ظاہر یہ کیا جائے اور اس کو اپنے ساتھ ملایا جائے، تھوڑا سا اپنا ڈالا جائے اور زیادہ ان کا جو ہے وہ لے لیا جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ ہم تو اپنا کرتے ہیں اور اتنا ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ان کو بھی لے کے چلیں، لہٰذا جو ان کا مال ہے اس میں سے ان کا خرچ کرتے ہیں۔ یتیموں کا مال کھانا پیٹ میں آگ بننا ہے، آخرت میں ٹھکانا بڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ یتیم کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہر لمحے اللہ سے ڈرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل جو ہے نا وہ شقیق ہے، سخت، میں اپنے دل کی سختی سے پریشان ہوں، دل میرا بڑا سخت رہتا ہے، مجھے اس کی نرمی کا کوئی بات بتائیں کہ یہ نرم کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتامہ کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ تو گویا یتامہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کو قریب ہونا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا ہر لحاظ سے ہمارے لیے نافع ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن میں بھی یہ بات کہی ہے نا، قول معروفہ، کہ نیکی کی بات کہنا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ تو یتامہ کی تربیت کی فکر کرنا، انہیں اچھے مشورے دینا، ان پہ ان کا دھیان رکھنا، ان کی تعلیم کا جو ہے وہ پوری طرح بندوبست کرنا، ان کی تربیت میں جو ہے وہ معاون بننا، جہاں پر وہ غلطی کر رہے ہوں، جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے فکر کرتے ہیں اور پیار اور محبت سے سمجھاتے ہیں اور چھوڑ نہیں دیتے، بار بار سمجھاتے رہتے ہیں، بار بار اس پہ جو ہے وہ ہم وقت لگا رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح یہ اس غلطی سے بچ جائے، کسی طرح یہ اچھی بات کو سیکھ جائے۔ اسی طرح یتامہ کی تربیت کے معاملے میں بھی فکر مند رہنا، اور اگر کچھ بھی میں نہیں کر سکتی کسی یتیم کے لیے، کوئی بھی میرے اختیار میں نہیں ہے، تو کم از کم کوئی اچھی بات کی انہیں بتا دی جائے، کوئی ایک کام بھی اپنے ذمے لے لیں گے تو انشاءاللہ وہ کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے لیے اجر کا باعث بن رہا ہوگا وہ چیز جو ہے۔ اس کے بعد سورت کے اندر جو ہے وراثت کے احکامات آئے ہیں، وہ جو کہ آپ نے ترجمے میں سنے ہیں۔ وراثت کے احکامات میں اس کا اصول کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے کا جو کفن ہے اس مال میں سے وہ اس کے جو اخراجات ہیں وہ نکالے جائیں گے۔ پھر یہ کہ اگر اس کے اوپر قرض ہے تو اس کی ادائیگی کی جائے گی، قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر اس نے مہر ادا نہیں کیا ہوا تو پھر اس کا مہر ادا کیا جائے گا، یعنی اگر اس نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ مہر نہیں دیا اور اس سے پہلے وہ فوت ہو گیا، بعض اوقات ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ مہر لکھ لیا جاتا ہے لیکن ادائیگی میں جو ہے وہ ڈیلے کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو بلا وجہ ہی تاخیر کی جا رہی ہوتی ہے اور وہ دیا نہیں جاتا، اور اس نے کہتا کوئی بات نہیں، گھر کی بات ہے، آپس کی بات ہے، ہو جائے گا، حالانکہ مہر فوراً ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ ادا نہیں ہوا اور شوہر فوت ہو گیا ہے تو پھر اس کے مال میں سے مہر پہلے ادا کیا جائے گا، اور وصیت اگر اس نے تو کی ہے تو وہ پوری کی جائے گی، وصیت پوری کی جائے گی۔ اور اس کے بعد یتیموں اور مسکینوں کو وراثت کی تقسیم کے وقت جو ہے وہ بھی، یعنی جو اور ان کے عزیز رشتوں میں کوئی یتیم اور مسکین لوگ موجود ہیں انہیں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دے دیا جائے۔ اور اس کے بعد یہ کہ مسلمان جو ہے وہ کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہے، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہے اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو چیزیں اوپر ہم نے دیکھ لی ہے اس میں ہمارے یہاں بہت سارے رواج اور بہت ساری رسمیں ہوتی ہیں جن کو ہم بہت اہمیت دے رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی خاتون فوت ہو جاتی ہے تو گھر والے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کے میکے والے لے کے آئیں گے، کفن میکے والے لے کے آئیں گے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ اگر تو واقعتاً اس کا شوہر اتنا کمزور ہے مالی لحاظ سے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی زوجہ کے کفن کے انتظامات کر سکے تو پھر بہن بھائی اگر مدد کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر شوہر جو ہے وہ اس کے سارے اخراجات پورے کر رہا تھا پہلے بھی، اب بھی کر سکتا ہے، یعنی کفن کے انتظامات وہ اپنے گھر سے کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو گھر سے اپنے سے کرنے چاہیے، بیٹا کر لے، شوہر کر لے، گھر سے۔ یہ جو رسم ہے یہ انتہائی غلط رسم ہے جو ہمارے مطلب ادھر ادھر کے لوگ جو ہے وہ کفن کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں اور کہا جا رہا تھا کہ بنتا ہی اس کا ہے۔ کدھر سے آیا؟ کس نے حکم جاری کیا ہے کہ بنتا ہی اس کا ہے؟ شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اس کے بارے میں پوچھ بھی کریں گے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ شوہر اگر ایک نوالا بھی اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے
اس کا ایک भूख उसको लगी हुई है और एक में वाले की भूख मिटाता है तो उसको सदके जितना अजर मिल रहा होता है। अल्लाह ताला उस पर उसको अजर दे रहे होते हैं और ये उसकी जिम्मेदारी भी है, उसके शौहर जो है उसकी जिम्मेदारी भी है, उसकी ज़ौजा जो है। और फिर अगर वो फौत हो जाती है, सारी जिंदगी शौहर उसकी सारे अखराजात पूरे करता है, हर तरह से उसका ख्याल रखता है, उसको अपने घर की मलका बना के रखता है और वफात के वक्त उसे कह दिया जाता है कि ये तो मैके वालों का हक है, जिनकी बेटी थी वो इसका इंतजाम करेंगे। तो ये तो अक्ल भी बड़ा अजीब से लगता है कि ये कैसी बात है जो हम करते हैं। तो ऐसे ही मतलब ये हमारी दुनियावी रसूमात जो है इनको हमें खत्म करना चाहिए और जो इस्लाम का हुक्म है वो करना चाहिए। इसी तरह मतलब दामाद है हमारा और अगर कोई इस तरह की बात होती है और उसमें भी हम इस वजह से जो है वो कफन दफन का इंतजाम कर रहे होते हैं कि नहीं जी वो हमारा दामाद है या हमारा वो नवासा है या फलाना रिश्ता है, इस वजह से हम कर रहे हैं। तो इस्लाम जो है वो तो हमें ये बात नहीं कह रहा, ये तो हम अपने रस्में और दुनिया के लोगों में शाबाश लेने के लिए या कोई अपने मयार को बुलंद करने के लिए ये जो भी हमारे जहन में बात होती है ये दुनियावी बातें हैं। इस्लाम हमें इस चीज का कोई मतलब हुक्म नहीं देता, ना वो हमें इस बात की कोई पाबंदी करता है कि ये काम आपको करना है। देख रहे सबसे पहली बात जो आई है वो यही है कि मैयत की जो जायदाद जो माल है पीछे उसमें से सबसे पहला काम ये है कि उसके कफन का इंतजाम उसी माल में से किया जाएगा। और कर्ज की अदायगी, कर्ज के बारे में भी हम जानते हैं कर्ज एक बहुत ही तकलीफदेह चीज है। इसके बल्कि आपके सल्लम ने बाकायदा कर्ज से बचने की दुआएं सिखाई है कि कर्ज कतई नहीं लेना, अगर मेरा गुजारा हो सकता है तो मुझे कर्ज से बचना चाहिए, इल्ला ये कि कोई इस तरह की कैफियत पैदा हो गई है कर्ज न लूं तो बच नहीं सकती, फिर मुझे कर्ज लेना है। वरना जो हमारे यहाँ चीजें हमें नजर आती है कि हम बेटी की शादी कर रहे हैं तो वहां पर जो है वो हम कर्ज ले रहे होते हैं और कर्ज क्यों लिया जा रहा होता है, तमाम रसूमात पूरी करने के लिए, अय्याशियां करने के लिए, इस्लाम की मुखालिफत करने के लिए। माजरत के साथ शायद आपको मेरी बात से तकलीफ पहुंचे, माफी चाहती हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि हम इस्लाम की मुखालिफत के लिए कर्ज उठा रहे होते हैं, लाइटिंग करने के लिए, म्यूजिक का वो जो पूरा निजाम है उसको चलाने के लिए, रस्मात को पूरा करने के लिए, खाना। हालांकि अगर हम इस्लाम की रूह से देखें, मैंने कहा था निकाह का हम तस्करा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन अगर हम देखें अपने इस चीज को कर्ज हम क्यों लेते हैं, खाना जो है अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली रजी अल्लाह कौन है, जन्नत में इनका घर कहाँ पे है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने। मैं कुर्बान हो जाऊं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत है हजरत अली रजी अल्लाह से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बारात आई है, मैं कुर्बान हो जाऊं, दामाद आया है, छोटी बेटी लाडली बेटी जिन्हें सीने से लगा के कहते थे अल्लाह ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, कहते थे अल्लाह मैं फातिमा से मोहब्बत करता हूँ तू भी इससे मोहब्बत कर, मैं कुर्बान हो जाऊं। हजरत फातिमा तशरीफ लाती तो मेरे पास पैगंबर खड़े हो जाया करते थे, आगे बढ़ते थे, इस्तकबाल करते थे, बिठाते अपने साथ। इतनी मोहब्बत। ये दामाद जब बारात आए हैं निकाह के लिए तो मेहमान नवाजी क्या की है, चंद खुश्क खजूरें, चंद खुश्क खजूरें निकाह के बाद तकसीम हुई है। और हम कर्ज क्यों उठाते हैं कि बारात को खाने में 4 से 5 और 6 से 7 और 8 से 10 डिशेस देनी है, इसलिए हम कर्ज उठा रहे होते। हमारे कर्ज उठाने की ये वजह होती है, क्या करें कर्ज लेना पड़ रहा है ना, बेटी की शादी है। और फिर सारी अपनी आप लिस्ट बना के देखें, उनमें से आपको नजर आ जाएगा कि हम जो है वो तकरीबन 90% जो हमारा खर्च होता है वो होता है जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, कोई ताल्लुक उसका इस्लाम के साथ नहीं होता, तो हम कर्ज उठा रहे होते हैं। तो कर्ज उठाने से मना किया गया है, कर्ज से बचा जाए, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज वाला जिस शख्स के ऊपर कर्ज है उसका जनाजा नहीं पढ़ाया, फरमाया पहले इसके कर्ज की अदायगी का बंदोबस्त करो फिर मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। तो ये हमारे यहाँ इसको बड़ा आसान लिया जाता है और अफसोस, सद अफसोस कि हम कर्ज सूद पे ले लेते हैं। हम कहते हैं अब क्या करें, कोई चारा ही नहीं है, किधर जाए, तो हम सूद पे कर्ज ले लेते हैं।
یہ ساری باتیں میری بہت پیاری ساتھیوں، ہم بذاتے خود اپنے دین سے ٹکر کھا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے دین کو خود ہی کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ کہاں کہاں پر اپنے دین کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اسلام کو ہم کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرض کی ادائیگی سے بچا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور قرض سے بچنے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ کون ہے، جنازہ اتنے پیارے ساتھی کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے، تھوڑا سا قرض تھا، ایک چادر تھی شاید انہوں نے لی ہوئی تھی بطور ایک قرض، اور انہوں نے کہا کوئی ہے جو ادائیگی کر دے۔ اسی وقت ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادائیگی کرتا ہوں، اور انہوں نے ادائیگی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جنازہ کیا ہوتا ہے؟ دعائے مغفرت ہوتی ہے، اللہ کے سامنے سفارش ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ اس بندے کے ساتھ آپ کیا معاملہ کریں۔ تو جو بندہ اللہ کا فرما بردار ہے، اس کی سفارش دنیا میں بھی آپ سے وسلم کر رہے ہیں، تو آخرت میں ہم بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، جس طرح سے بھی چلیں گے اللہ کے نبی بچا لیں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ مہر کی ادائیگی یہ بھی بہت ضروری ہے، وصیت کا پورا کرنا۔ وصیت کو کل ہم نے سمجھا تھا کہ وصیت کے کیا جو ہے وہ سارے احکامات ہیں۔ یتیموں اور مسکینوں کو بھی کچھ دیا جائے، کیوں کہ جب ایسے ضرورت مند لوگوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا جوش آتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ اس بندے سے پیار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے کام کیے جائیں جس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے مہربان ہو جائے، نرم ہو جائے۔ اور اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ یہ کہ متنبع، جو ہم جسے کہہ رہے ہیں کہ جس کو ہم نے اپنے پاس بیٹا بنایا ہوتا ہے اپنی طرف سے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری بیٹی ہے، وہ وارث نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ منہ بولا آپ کہہ لیں، جو آپ کا حقیقی بچہ نہیں ہے وہ آپ کی جائیداد کا وارث بھی نہیں ہے، آپ اس کو اپنی جائیداد پوری نہیں دے سکتے۔ ہاں وہ جو 1/3 میں سے اگر آپ کوئی اس کے اوپر کوئی وصیت وغیرہ کر دیتے ہیں تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن آپ اپنا ٹوٹل مال جو ہے وہ اس بچے کو نہیں دے سکتے، اور وہ آپ کا وارث نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے ساتھ آپ نے کوئی وعدہ کر لیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز میں آپ کو دے دوں گا، میں اپنی جائیداد تمہارے نام لکھا دوں گا، یا کوئی اور اس طرح کی بات آپ کر لیتے ہیں، تب بھی وہ چیز جو ہے وہ وارث اس وجہ سے وہ نہیں بن سکتا کہ آپ نے وعدہ کر لیا ہے اور آپ کا اس کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہو گئی ہے، لہٰذا وہ آپ کی جائیداد کا وارث ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایک غلط بات ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ بالکل بھی میراث کو واجب نہیں کرتی یہ باتیں۔ اور یہ کہ قرابت، جو قریبی رشتے ہوتے ہیں، جو مطلب ہم اپنی مرضی سے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کو میں اپنی جائیداد کا کچھ حصہ دینا چاہوں تو اس کی بھی مجھے اجازت نہیں ہے۔ میری جائیداد کا اصل جو مالک ہوتا ہے، وارث کون ہے؟ اولاد پہلا نمبر ان کا آتا ہے، اور اس کے بعد آگے پھر آ جاتا ہے اگر وہ کلالہ ہے تو پھر کیا ہوگا، اور اگر کلالہ بھی مطلب کوئی بھی نہیں ہے تو اگر یا ایک بچی ہے یا ایک بچہ ہے تو پھر کیا ہوگا، اور اگر وہ کلالہ یعنی ہے کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے تو پھر اس کا جو مال ہے، جائیداد ہے، وہ اس کے قریبی جو بہن بھائی ہوتے ہیں حقیقی، ان کے بعد جو ہے وہ بیت المال میں جو ہے وہ چیز جو ہے وہ جمع کروا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہاں یہی بات ہے کہ جس کا کوئی وارث نہیں ہے تو مال اس کا بیت المال میں چلا جائے گا، اور اگر کوئی ضرورت اور ذمہ داری اس کے اوپر کوئی ایسی ہے جس کے لیے اس نے 1/3 کی وصیت کی ہے تو وہ اس کی وصیت جو ہے وہ پوری کی جائے گی۔ اس کا مقصد، یہ بیت المال میں مال جمع کرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مال جو ہے وہ ایک ہاتھ میں نہ رہے، بلکہ ہر ضرورت مند جس کا حصہ موجود تھا اس کے اندر، جب وہ بیت المال میں جاتا ہے تو وہ حصے داروں تک وہ حصہ پہنچ جاتا ہے۔ جو ضرورت مند ہیں ان کو پھر حکومت کا یہ کام ہے کہ جب وہ بیت المال میں جمع کروایا جائے تو وہ ان کے اوپر جو ہے اس مال کو خرچ کریں، جو اس کے حقیقی کہنے کے حصے دار ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جن کے لیے اس کا حکم ہوتا ہے کہ غرباء کے اوپر اور جہاں وہ 10 مصارف جو آئے ہیں ان کے اوپر وہ خرچ کیا جائے گا۔ اس کے بعد تیمم کا بیان جو ہے وہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھا ہے۔ تیمم کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ارادہ کرنا، یعنی کسی چیز کا ارادہ کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے پاک مٹی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا، پاک مٹی کے ساتھ طہارت حاصل کرنا۔ تو یہ تیمم جو ہے یہ کب ہوگا، کیا اس کی وجوہات بنے گی؟ اس میں نمبر 1 تو ایسا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں پانی موجود نہیں ہے،
اور نہ ہی پانی ملنے کی کوئی امید ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے پانی کا وقت ختم ہو گیا، یعنی جو ہمارے ہاں جو آتا ہے پانی، تو ہم کسی وجہ سے وہ پانی بھر نہیں سکے، اس کو لے نہیں سکے. اب نماز کا ٹائم جو ہے وہ آ گیا ہے اور پانی موجود نہیں ہے اور قریب بھی کہیں نہیں ہے، اور کتنی دور تک پانی آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ تیمم کریں گے 2 میل تک. اگر 2 میل تک پانی جو ہے وہ آپ کے قرب و جوار میں کہیں بھی نہیں ہے، تب آپ تیمم کر سکتے ہیں. پھر آپ تیمم کر لیں. اور اگر پانی آپ کے گھر میں نہیں ہے، آپ کی پوری گلی میں نہیں ہے، لیکن محلے کے دوسری گلی کے اندر پانی موجود ہے جہاں سے پانی لے کے وضو کیا جا سکتا ہے، تو پھر وضو کرنا چاہیے، پھر تیمم نہیں کرنا چاہیے. پانی نہ ملنے کی صورت میں، لیکن نہ ملنے کی صورت میں 2 میل ہمارے چاروں طرف جو ہے وہ پانی موجود نہیں ہے، تو ہم تیمم کر لیں گے. دوسری صورت میں ہم وضو کریں گے. لیکن ایک اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پانی موجود ہے لیکن شدید خطرہ ہے. خطرہ بیماری کا بھی ہو سکتا ہے کہ پانی کے استعمال سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، یا پانی ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پر دشمن ہے. کوئی بھی دشمن ہو سکتا ہے، انسانی دشمن بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا جانور وہاں موجود ہے جس کے سامنے جانے سے ہماری جان کو خطرہ ہے، مطلب سانپ وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو اب وہاں سے پانی لے کے وضو کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ کوئی ایسی صورت بنتی ہے، دشمن اگر اس کا خطرہ موجود ہو تب بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں. یا پانی تو موجود ہے لیکن وہ اتنا تھوڑا ہے کہ اگر وضو کر لیں تو پینے کے لیے نہیں رہے گا، پھر ہماری جان کو خطرہ پڑے گا. تھوڑا پانی ہے تو ایسی صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. پانی مل رہا ہے، پانی تو مل جاتا ہے، میرے سامنے ہی موجود ہے، لیکن وہ قیمتاً مل رہا ہے اور اس کی قیمت میرے پاس نہیں ہے. اس لیے اگر قیمت بھی نہیں ہے میرے پاس پانی خرید کے وضو کرنے کی، تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ پانی جو ہے اس تک رسائی ممکن نہیں ہے کسی بھی صورت میں. نماز کا وقت گزر جائے گا پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور نکل جائے گی نماز، ایسی صورت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. بیماری یا بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. سفر کے دوران اگر پانی نہ ملے تب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. وضو والے جو اعضاء ہیں ان کے اوپر اگر کوئی زخم ہے، اس وجہ سے ہمیں اگر اس اعضاء کے اوپر تیمم کرنا پڑے، یعنی تیمم سے ہم وہ اپنے وضو کو مکمل کر سکتے ہیں. سفر میں پانی اتنا ہے کہ صرف پیا جا سکتا ہے، وضو نہیں کیا جا سکتا، تو ایسی صورت میں بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے آج کے سبق کے اندر جو چیز آئی ہے وہ طاغوت اور جبت کے حوالے سے بات آئی ہے. تو جبت کیا ہے؟ جبت ایسی چیز ہے جو بے حقیقت ہے، بے اصل ہے، بے فائدہ ہے. اصطلاحی معنوں میں آپ دیکھیں تو ایسی چیزیں جس کو کہانت، فالگیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون، وہم اور خیالی باتیں، جانوروں کی آوازوں سے فال لینا، زمین پر جانوروں کے نشانات نکالنا، فال گیری کے دوسرے تمام طریقے جبت ہیں. یعنی یہ اس کی قطعاً ہمیں اجازت نہیں ہے. بحیثیت مومن، بحیثیت مسلم، کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی ایسا کام ہم کریں اس کی اجازت نہیں ہے. ہم نے پیچھے پڑھ لی ہے سورہ بقرہ کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ مسلمانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور شیطان انہیں اندھیروں کی طرف لے کر جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اندھیرا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن ملنے کے بعد جو روشنی ملی ہے، اس روشنی سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. اور ہمارے کل بھی بات ہوئی تھی کہ سب سے پاورفل ہستی، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ذات، اس کے ساتھ جب ہمارا تعلق ہے تو یہ چھوٹی موٹی باتیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر ہم یہ کرتے ہیں تو اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں. یہ شرک ہے. اس بڑی طاقت کو چھوڑ کر چھوٹے سہارے تھامے جائیں، اور وہ سہارا بھی نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ یہ سہارا لیتے ہیں وہ تو ایسے ہیں جیسے مکڑی کا جالا. مکڑی کا جالا سب سے کمزور گھر ہوتا ہے نا، ہلکا سا اس کو ہلائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو جو اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاتا ہے وہ مکڑی جیسے کمزور سہارے تھامتا ہے، جس سے انہیں کوئی نفع نہیں پہنچتا اور ان کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے، ایمان بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے.
لہذا ہمیں جبت اور طاغوت سے منع کر دیا گیا ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ یہ لفظ طغیان سے نکلا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو سرکشی پہ آمادہ کرے وہ طاغوت ہے، ہر وہ چیز۔ اور اس کی قسمیں تین ہیں۔ اندرونی، ہمارے اندر بھی طاغوت ہوتا ہے، ہمارا نفس طاغوتی بن جاتا ہے، وہ طاغوت کو پسند کرتا ہے، وہ ایسی چیزوں کے ساتھ اس کا ملان ہو جاتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جہالت، کبھی جہالت کی وجہ سے ہم طاغوت کا ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، ہمیں صحیح بات کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم طاغوت کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اب مثال کے طور پہ بے فائدہ اور بے اصل ہے نا یہ، اور سرکشی، اللہ کی نافرمانی پہ آمادہ کر لینا۔ جہالت کی وجہ سے مثلا ہمیں نہیں اتنا پتا کہ گانا سننا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث نے کیا کہا ہے؟ گانا سننے والے کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا اور وہ جدھر جدھر سے گزرے گا وہ اس کی انتڑیوں کو کاٹتا چلا جائے گا۔ اور ہمارے نزدیک یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے اداروں کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ اینول، آپ نے جو پروگرام جب چل رہے ہیں ان دنوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ فن فیئر ہوتے ہیں، ان مواقع پہ یہ اینول پروگرام میں میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہمارے بچوں کو گانے لگا کے تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہیں پریکٹس کروائی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ مختلف انداز سے بچے آ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے قریب ایک اسکول میں فنکشن تھا اور وہاں پر بچے جو ہیں وہ انہوں نے ماڈل بنا کے، مطلب وہ آ رہے تھے، پیچھے گانا لگا ہوا تھا، مختلف لباس پہن کے وہ آ رہے ہیں ڈریسنگ کے ساتھ اور مختلف ادائیں دکھا رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں، سارے کلیپنگ کر رہے ہیں، ٹیچر بڑی خوش ہے، ہم نے بڑی اچھی تیاری کی ہے، کتنے اعتماد سے بچہ آگے آ رہا ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں، ہمارے نزدیک یہ کوئی غلط نہیں ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر کیا، ہمارا اینول پروگرام ہے، اس میں ہم نے یہ سب کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں جہالت کی وجہ سے ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے ہم اپنے رب کو بالکل ناراض کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کہ نفسانیت، میرا من یہ چاہتا ہے، بس مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، میرے رب کو اچھا نہیں لگتا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے ہیں، میرا دین اس کی اجازت نہیں دیتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ طاغوت ہے، یہ سرکشی ہے۔ اتنی بڑی ہمت اور اتنا بڑا حوصلہ ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیا کہ ہم نے اللہ رب ذوالجلال کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی اور اللہ سے ٹکر لے لی۔ مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے پتہ ہے کسی غیر سے بات کرنا، کسی غیر سے، آج کے سبق میں پڑھے چھپی آشنائیاں، چھپی دوستیاں، اور پہلے بھی ہم نے پڑھا اور حدیث بھی کہتی ہے اشارے کنائے، آج کے سبق میں بھی آیا ہے اشارہ، اور سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ رہے تھے اشارے کنائے کا تذکرہ۔ تو ہم سمجھیں کہ کوئی بات نہیں، میں کون سا جا رہی ہوں، میں کون سا ٹائم دے رہی ہوں، کوئی وقت گزاری ہے، بس وقت گزر رہا ہے، کوئی ایسی میں کوئی سنجیدہ تو نہیں اس معاملے میں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ طاغوت ہے، ہمارا اندر، ہمارا نفس اس کو پسند کر رہا ہے۔ ہم محظوظ ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں سے، جیسے آپ جھوٹ کو دیکھ لیں، جھوٹ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں کہا ہے کہ مومن بہت ساری غلطیاں کر لیتا ہے لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ اپریل فول جو ہے وہ بھی بڑے زور شور سے ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بسنت، ویلنٹائن ڈے، یہ سب کیا ہے؟ اور ہم اب یہ بڑا معصومیت کے ساتھ ہماری مدرس بھی کہہ رہی ہوتی ہے، ہمارا اسٹاف بھی کہہ رہا ہوتا ہے، مطلب ہمارے جتنے بھی اداروں میں ٹیچرز ہوتے ہیں، یہ بچے ہوتے ہیں، ہم اتنا زیادہ امپریس کیوں ہوتے ہیں غیروں سے؟ ہم پھول دیتے ہیں اپنے استاد کو، ہم کہتے ہیں لوگ یہ تو ایک مقدس رشتہ ہے، اس میں محبت کے اظہار کرنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن یہی دن ملا ہے ہمیں اظہار کرنے کے لیے۔ ہمارے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں قربان ہو جو میرا دین اس سے پیاری تو چیز ہی کوئی نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کب یہ 1450 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کے دل کے اندر کسی کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ اظہار کیا کرو۔ اپنی ماں کے ساتھ کرو، اپنی بہن کے ساتھ کرو، اپنی ٹیچر کے ساتھ کرو، اپنے کسی بھی محرم رشتے کے ساتھ کرو اظہار، اپنے
ये जैसे हमारी क्लास लगी हुई है, हम यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अगर हम में से किसी को कोई अच्छा लगता है तो कोई हर्ज नहीं है अगर हम उसे कहते हैं कि मेरे दिल में आपके लिए बड़ी मोहब्बत है, बड़ा एहतराम है, बड़ा प्यार है, कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शख्स आके कहता है, या रसूल अल्लाह, वो जो फुला आपका सहाबी है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल में, मफहूम बता रही, मेरे दिल में उसके लिए बड़ी मोहब्बत है। आपने सल्लम ने फरमाया उससे बताया? कहते हैं नहीं बताया नहीं है, बस मेरे दिल में है। तो मैं उसे बताओ, क्यों बताओ? आपके दिल में इतनी मोहब्बत है, इतना एहतराम है, कहीं ऐसा ना उसको पता नहीं है, वो उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकलती है, उसका कोई ऐसा रवैया जो आपको ठेस पहुंचा देता है। जब आप अपने जज्बात शेयर कर देंगे तो उसके दिल में भी आपके लिए वो एहतराम और मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाएगा। तो जायज जगहों पे हमें तो अल्लाह के रसूल ने कहा हुआ है, फिर अल्लाह के नबी कहते हैं तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए, इन्हें और मजबूत करने के लिए, और खुशगवार बनाने के लिए ये तोहफे तहत दिया करो। और फरमाया छोटा भी दिया जा सकता है, हत्ता कि फरमाया बकरी का खुर ही दे दो, खजूर का एक टुकड़ा ही दे दो, ताल्लुकात को बेहतर करो। तो हम इन हदीसों को और इन बातों को और ये नियतें लेके कि सुन्नत पूरी करें, हम ये काम नहीं करते। लेकिन हम ये समझते हैं कि आज फलाना डे है, लिहाजा आज मैंने चॉकलेट भी देनी है, आज मैंने फूल भी देना है, आज मैंने गुब्बारा भी देना है, आज मैंने ऐसे कपड़े भी पहनने हैं। ये सब क्या है? फिर ये है वो तागूत जिसने हमें मुतासर कर लिया है, हमारे अंदर अपनी तरफ उसने हमें मायल किया हुआ है, हम इससे मुतासर हैं, हमें अच्छा लगता है। लिहाजा मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह पर्दा किताब में कहते हैं कि दिल के चोर, अंदर हमारे चोर होता है, आर ले कि हम वो सारे काम कर रहे हैं, बहन को देने में क्या हर्ज है? अंदर क्या है? सारे दे रहे हैं, आज दिन ही ऐसा है, मैं भी कुछ करूं, मैं भी ये काम करूं। तो अगर दिल, यानी खास तौर पे मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, तालिबात से भी और मदर से भी, इस दिन पे हमने जो भी दिन इस तरह का आता है, जो यानी एक रस्म है, एक तरीका बन गया है, और ये उनको सपोर्ट करता है, हमारे दुश्मनों को, हम उनके तरीक़ेकार को रिवाज देते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका दिल कर भी रहा हो तो इस दिन आप रुक जाए, किसी और दिन ये काम करें, ताकि हमारी मुशावत इन लोगों से ना हो। हमारे तरीके इसलिए कि हदीस में ये बात कह दी है ना कि मन तशब्बह मिन कौमिन फहुव मिनहुम, जिसने कयामत के दिन जब हम निकलेंगे ना अपनी कब्रों से, तो हमें कहाँ खड़ा होना पड़ेगा? जिनके साथ, जिनके तौर तरीके हमारे तौर तरीके हैं, जिनके पीछे चलने, उन्हीं के साथ खड़ा होंगे। लोग समझ रहे होंगे कि हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम कुरान पढ़ने वाले, और हम तो नमाज़ें पढ़ने वाले, और हम सारा कुछ करने वाले, हम तो मुसलमान हैं, और हमने उस जगह पे खड़े होना है जहाँ मुसलमान खड़े हैं। लेकिन सूरह यासीन क्या कहती है? वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, पकड़ पकड़ के निकालो इन्हें, ये मुजरिम इधर कहाँ घुस रहे, तलाश करें इसको, मैं कौन हूं, कहीं मुझे भी ना निकाल दिया जाए। तुम्हारा लिबास ऐसा नहीं था, तुम्हारे घर का रहन सहन उनकी तरह का था, तुम्हारी शादी ब्याह उनकी तरह के थे। तो अपने आप को चेक करें, मैं कौन हूं? सिर्फ मेरे ये बात कहने से कि मैं मुसलमान हूं, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मेरा नाम मुसलमानों वाला है, काफी नहीं है। जब तक मेरा रब न कह दे, पढ़ा है ना आप पहले पारे में, वो क्या कहते हैं? हम मुसलमान हैं, हम इस्लाह करना चाहते हैं। अल्लाह क्या कहते हैं? ये झूठ कह रहे हैं, ये मुफसिद है, ये फसादी लोग हैं, ये मुसलमान नहीं है, ये धोखा दे रहे हैं। युहादिउल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यहदऊन, ये अल्लाह और उसके जो मोमिन बंदे हैं उनको धोखा दे रहे हैं। तो कहीं हमें भी ना ये कह दिया जाए, सुबह से शाम और शाम से सुबह तक की मसरूफियात, अपना रहन सहन, अपने तौर तरीके, अपना जायजा लें। तो गोया ये जो तागूत है ना, ये बुरी तरह छाया हुआ है इस वक्त, और इसकी इस अंदाज से ये हमारे पास आया है जैसे कोई आप कह लें जैसे कोई तूफान आता है, कोई सैलाब आता है, और सैलाबी वेले की तरह जब सैलाब आता है तो क्या होता है? हर चीज को बहा के ले जाता है। इसी तरह ये चीज आई है कि हमारी तमाम इस्लामी अक़दार और रिवायात को बहा के ले गया है। हमारे न घरों के अंदर वो चीज नजर आ रही है, न हमारे
لباس میں وہ چیز نظر آ رہی ہے، تو ہماری گفتگو میں وہ چیز نظر آ رہی ہے، جو ہماری اپنی چیزیں ہیں وہ بہ رہی ہیں، ہم نے غیروں کی چیزوں کو پکڑا ہوا ہے اور ہم اسی پہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو وہ طاغوت جو ہے یہ دو طرح کا، اندرونی اور بیرونی۔ ایک اندرونی ہے، میرے اندر سے میں متاثر ہوتی ہوں، میرے اندر بڑی چاہت ہے ان لوگوں کی اور اس کے پیچھے چلنے کی اور ان جیسا بننے کی، اور ایک ہے بیرونی، اب ساری دنیا اس کو پسند کر رہی ہے۔ زبانوں کو آپ اگر دیکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہمیں ساری زبانیں آنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہی تھی اور کہا کہ اس کا لوگوں سے کہا کہ سیکھو۔ کیوں سیکھو؟ تاکہ اسلام کو اس زبان میں ان لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ہم یہ زبان سیکھیں، جو بھی لوگوں کی زبان ہے تو وہ سیکھ لیں، پھر ہم اپنے دین کو ان کی زبان میں جب ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ زیادہ سمجھ لیں گے، زیادہ جلدی قائل ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ زبانیں سیکھو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ جن زبانوں کو سیکھتے ہیں، کیوں سیکھتے ہیں؟ ان سے مرعوب ہو کے، متاثر ہو کے۔ ہمیں اپنی زبان پہ شرم آتی ہے، ہم پیوند کاری کرتے، اردو کے اندر بھی ہم نے انگلش کو ڈالا ہوتا ہے اور ہمیں بڑا فخر ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کا بچہ زیادہ اچھا انگلش بولتا ہے تو اس کے لیے یہ بات بڑی قابل فخر ہوتی ہے۔ ہماری آواز اس وجہ سے کہ ہماری پوری قوم اتنی متاثر ہو گئی ہے اور اس طرح سے انگریزوں سے ہم وہ ہوئے ہیں کہ ہمارے طور طریقے بھی وہ، ہماری زبانیں بھی وہ۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اب اردو پڑھنا نہیں آتی، ان کو اردو مشکل لگتی ہے، جبکہ اردو ہماری قومی زبان ہے، اتنی مہذب اور اتنی پیاری زبان ہے۔ اور جب قومیں اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کرتی اور اپنی زبان میں بات کرنا ان کو نہیں آتی، وہ قومیں بچتی نہیں ہے پھر۔ تو ہم اتنے معروف ہیں، ہمارے گھروں کے اندر ہماری مدر اس بات پہ فکر مند رہتی ہے کہ اس کو کتنی انگلش آتی ہے، اور عام معمولات میں جو بات چیت ہوتی ہے نا وہ ہم انگلش میں کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، اور بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم دروازہ کہنے سے ہمیں جھجک ہوتی ہے، ہم ڈور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری باتیں، ہاتھ دھو کے آؤ یہ ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے، ہینڈ واش کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ اتنا متاثر ہوتے ہیں ہم، ان کا اترن بھی پہنتے ہیں اور ہم ان کی زبان کو بھی وہی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اگر متاثر ہونے والی کوئی زبان ہے تو وہ تو قرآن کی زبان ہے۔ اس زبان کو ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ میں جب آپ کو بلاؤں بیٹے آپ نے کیا کہنا ہے؟ نام جی۔ تو مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اس سے کیا ہوگا؟ بچہ جب قرآن پڑھے گا تو اسے بہت ساری معنی پہلے سے ہی آتے ہوں گے، بہت ساری باتیں پہلے سے ہی پتہ ہوں گی۔ کالا کہا اس نے، اور یہ تو اتنی مطلب عربی بہت وسیع ہے، بہت وسعت ہے اس کے اندر، بڑا ٹائم لگتا ہے اس کو سیکھنے میں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ قال لکم قال لہم، معنی فرق ہے۔ اب ہمارے بچوں کو نہیں پتہ چلتا، میں گھر میں پڑھاتی ہوں اپنے بچوں کو تو انہیں یہ چیزیں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، ضمائر نہیں آ رہی ہوتی، ضمیر کی نہیں سمجھ ان کو آتی۔ قال لکم تمہارے لیے، کہا قال کہا، لکم تمہارے لیے، قال لہم کہا ان سے۔ فرق آ رہا ہوتا ہے، وہ اور یہ کا فرق آ رہا ہوتا ہے، انتم اور اسی طرح یعملون تعملون، فرق آ رہا ہے نا تا اور یا کا۔ تو یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے ہوتے، نہ ہی ہمیں کوئی ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے۔ تو ساری فکر ہماری کدھر لگی ہوئی ہے؟ اپنی فکر کو ہم نے درست کرنا ہے اور اپنی یہ چیزیں ہم نے سکھانی ہے تاکہ جب ہمارا بچہ قرآن کو کھول کے بیٹھے تو اسے قرآن کے اوپر عبور حاصل ہو جائے۔ میں قربان ہو جاؤں، میرے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو قرآن سے عبور حاصل ہو جاتا ہے وہ قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوں گے؟ کن فرشتوں کے؟ وہ کاتبین، وہ قرآن والے فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور جن لوگوں کو قرآن مشکل لگتا ہے ان کو ڈبل اجر دیا جائے گا۔ محنت کرتے ہیں وہ زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ اجر پاتے ہیں، اور جو ہے وہ اس سے ترقی کر لیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کا مقام بھی بڑا بلند ہوگا، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جو قرآن یعنی اوپر جو ان کی ڈیوٹی ہے اس پر۔ تو یہ چیزیں کہ طاغوت اگر آ جائے اندرونی یا بیرونی تو وہ ہمارے ایمان کو بڑا خراب کرتا ہے، وہ ہمارے اعمال کو خراب کرتا ہے،
وہ اصلاح کے اندر رکاوٹ ڈال دیتا ہے. ہمارا ذہن بھی اس کی طرف لگا ہوتا ہے، اور جدھر ہمارا ذہن جاتا ہے، دل جاتا ہے، ادھر ہی ہمارا عمل جا رہا ہوتا ہے. ہمارا کردار بھی پھر وہی بن رہا ہوتا ہے نا. جو جیسے کہ آپ سے وسلم نے فرمایا کہ اپنی فکر کو درست کرو، کیونکہ تمہارے جو خیال ہیں وہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں، اور تمہارے الفاظ تمہارا عمل بن جاتے ہیں، اور تمہارا عمل کیا ہوتا ہے؟ یا تمہیں جنت میں لے جاتا ہے یا جہنم میں لے جاتا ہے. تو لہٰذا فکر درست کرنی ہے ہم نے اپنی. اس کے بعد ہمارے آج کے سبق میں محسن کا تذکرہ بھی آیا ہے. محسن کون ہوتا ہے؟ محسن یہ آپ نے پڑھی ہے آیت محمد احسن ولی. اس کا ترجمہ ہے اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم حق کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. محسن کا لفظ حسن سے نکلا ہے، اور محسن کے 4 درجے ہیں. پہلا نمبر ہے مسلم. مسلم کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار، بات کو مان لینے والا. دوسرا درجہ ہے محسن. محسن ہے احسان، اگلا. یعنی ایک ہوتا ہے آپ نے مجھے سلام کیا ہے، میں نے وعلیکم السلام کہہ دیا، اور ایک ہے کہ آپ نے کہا السلام علیکم، آپ نے سلامتی ہو، میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے مجھے ایک دعا دی ہے، میں نے آپ کو 2 اور دی ہے. آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے. مطلب ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ جو دیا مجھے اس سے بڑھا کے دے کر. دوسرا درجہ محسن کا ہوتا ہے. اور تیسرا ہے حنیف، اندر و باہر سے ایک، کسی کی پرواہ نہیں، ایک ہی فکر ہے اللہ کو منا لینا، اللہ کو راضی کر لینا. ساری دنیا کی مخالفت جھیل لی، کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ راضی ہو جائے. اور اس کے بعد آخری چیز جو ہے 4تھا درجہ ہے خلیل. جب ہم ان 3 سے 4تھے پہ آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بے قربان. پھر میرا رب کیا کہتا ہے؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. یہ بھی آج کے سبق میں پڑھا ہے. بہترین دوست ایسا بندہ جو ہے اس کے 4 دوستوں کا تذکرہ آیا ہوا ہے: صدیقین، شہداء، صالحین، اور آخر میں آیا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. کہ اس کو اتنا مطلب جب یہ ادھر پہنچ جاتا ہے، حلیل تک آتا ہے، حلیل سے ہوتا ہوا تو اس کا مقام یا اس کا درجہ اللہ کے ہاں اتنا وہ بلند ہو جاتا ہے کہ پھر وہ انبیاء، شہداء، صلحاء کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اس کا انجام ہو جاتا ہے. قربتیں ہونے لگتی ہے، جس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے مقرب لوگوں میں شامل فرما لے، یا اللہ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لے. تو جب ان 4 چیزیں ہمارے اندر آتی ہیں تو تب ہم ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. محسن کی خوبیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ وہ اللہ کی عبادت نہایت خشوع اور خضوع سے کر رہا ہوتا ہے. جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اسے بس اپنا رب ہی یاد آ رہا ہوتا ہے، اس کا پورا دھیان اپنے رب کی طرف ہوتا ہے. اس کا وہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھے جیسے حضرت علی رضی اللہ کا وہ آتا ہے واقعہ. اس کا کیا ہوتا تھا؟ چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، پیلا ہو جاتا تھا، جسم ان کا کانپ رہا ہوتا تھا، لرزتے جسم کے ساتھ پیلا رنگ ہوتا تھا. ہاتھ باندھے وہ کھڑے ہوتے، جب وہ وضو کر کے نماز کی طرف بڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ ان کی کیفیات بدل جاتی اور لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہوا، آپ کا یہ کیا حال ہو رہا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ میں یہ خیال مجھے آتا ہے نا جب کہ میں سارے بادشاہوں سے بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں، حاضر ہونے لگا ہوں، تو یہ خیال مجھے لرزا دیتا ہے کہ پتہ نہیں اس بہت بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے کا قریبہ بھی مجھے آئے گا کہ نہیں، وہ سلیقہ بھی مجھے آتا ہے کہ نہیں. تو یوں مطلب وہ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے جو اللہ کا یہ بندہ ہوتا ہے، جو 4 درجوں سے گزرتا ہے، وہ اس کی عبادات کے اندر بڑا خشوع پیدا ہو جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں جیسے قرآن نے کہا ہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
اس کی نماز اس کی تربیت کا ذریعہ بن جاتی ہے. وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے خود کو بچا لیتا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد جو ہے دوسرا نمبر ہے والدین اور رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق مثالی ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق مثالی بن جاتا ہے. نمبر 3 وہ نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے اور برائیوں سے بچنے والا ہوتا ہے. نیکی کی جستجو ہر وقت اس کو لگی رہتی ہے. موقع شناس ہوتا ہے وہ بھی موقع شناس ہوتا ہے. وہ ہر جگہ سے اپنا کام نکال لیتا ہے. نیکی کو وہ لے لیتا ہے اور وہ نیکی کرتا ہے اور برائی سے ہر جگہ سے وہ بچتا ہے. جس طرح تقویٰ کا تذکرہ پیچھے پڑھ رہے ہیں. اور تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ بچنے والا، برائی سے بچنے والا. خواب کی اچھی تعبیر بیان کرنے والا ہوتا ہے، اچھی بات کہنے والا ہوتا ہے. جب بھی اس کا منہ کھلتا ہے، جب بھی وہ بات کرتا ہے، خوبصورت بات کرتا ہے، اچھی بات کر رہا ہوتا ہے. لغو کو چھوڑ دیتا ہے. اس کے سامنے کوئی لغو کر رہا ہو تو جس طرح قرآن نے کہا ہے نا کہ جب کوئی لغو کے اندر ہو اور تم اسے روک نہ پاؤ تو کم از کم وہاں سے اٹھ جاؤ، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ان سے الگ ہو جاؤ. تو یہ جو محسن ہوتا ہے اس کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، جہاں لغو ہو رہا ہوتا ہے وہاں سے وہ اپنا پہلو بچا کے آگے گزر جاتا ہے. اس کو لغو سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ ادھر رکتا نہیں ہے. اللہ اکبر. اور غصے کو پی جانے والا، کل بھی آیا تھا غصے کو پی جانے والا. اور یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک لمبی حدیث بیان کی. اس حدیث کا آخری حصہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے گویا تم اسے دیکھ رہی ہو. اور اگر یہ تصور تم نہ کر سکو تو کم از کم یہ تصور ضرور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہ عبادت کے دوران اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کے بعد نماز کا تذکرہ بھی آیا آج کے سبق کے اندر. نماز قصر اور اس کا بیان آیا ہے کہ جب ہم سفر پر نکلے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر جو ہے وہ کمی کی جائے، اس کو قصر کر لیا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قصر نماز اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، لہذا تمہیں اسے قبول کرنا چاہیے. تو یہ آبادی سے جب ہم نکلے تو نماز کب ہمارے اوپر قصر ہوگی؟ کتنا سفر کریں گے؟ 45 یا 48، دو آئیے باتیں. 45 کلومیٹر اگر آپ گئے ہیں تو آپ کے اوپر نماز قصر ہو جائے گی، اور یا پھر آپ 48 کلومیٹر جو ہے اس پر آپ کی نماز جو ہے وہ قصر ہو جائے گی. اور قصر نماز میں کیا ہے؟ 2 فرض آپ نے پڑھنے ہیں تمام نمازوں کی، لیکن فجر کی نماز پوری پڑھنی ہے اور عصر کے 3 فرض پڑھنے ہیں اور عشاء کے وتر بھی پڑھ لیں. اس کے علاوہ اس کی مدت کیا ہے؟ یعنی کتنی؟ 15 دن. اگر 15 دن ہم نے قیام کرنا ہے تو نماز قصر پڑھتے رہیں، اور یعنی 15 سے کم پہ نماز قصر ہے. 1 دن کا سفر ہے، 2 4 8 10 15 تک جو ہے وہ قصر نماز ہے. لیکن اگر آپ نے 16 دن 17 دن یا 18 دن گھر سے ہی نیت کی ہے تو پھر آپ کی کوئی بھی نماز قصر نہیں ہے، پھر آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے. اسی طرح اگر آپ نے گھر سے 5 دن کے لیے یا 6 دن کے لیے نکلے ہیں تو آپ کی قصر نماز ہے، لیکن آپ جب آگے جاتے ہیں تو وہاں آپ کا کام نہیں ہوتا. 5 دن کے اندر آپ مزید جو ہے وہ 2 دن رکنے کی نیت کر لیتے ہیں، پھر بھی نہیں ہوا، پھر 2 دن یوں کرتے کرتے اگر 1 ماہ بھی لگ جاتا ہے یا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو پھر آپ قصر ہی رکھیں گے. جی امام کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے تو پھر پوری نماز پڑھے. اور اگر امام مسافر ہو تو وہ قصر نماز ہی پڑھے گا، یعنی امام اپنی نماز کو قصر ہی رکھے گا. جی یہ اور اس کے علاوہ ایک بڑا اہم جو موضوع ہے قرآن کے آج کے سبق کے اندر آیا ہے، کیا کہتے ہیں آج کا جو آپ نے بھی پڑھا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات والی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں
مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے امانتیں اہل امانت کے سپرد کرنے کی جو بات کی ہے، اس کو جو ہے وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ سنیں کہ یہاں پہ اصل میں اولو الامر جو ہے ہمارے حکمران ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم نے ان کو بنانا ہے اپنے لیے تو کیسے لوگ ہونے چاہیے۔ ان کے اندر سب سے زیادہ مطلب عام مسلمانوں میں سے جس کے اندر تقویٰ سب سے زیادہ ہو، جس کے اندر دینی فہم و فراست سب سے زیادہ ہو، اور جس کے اندر جو ہے وہ خیر اور بلائی کے کاموں کا جذبہ ہو، اور وہ بندہ باصلاحیت ہو، ہمیں لگتا ہو کہ یہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے اپنے لیے۔ جب بھی ہم نے اپنا حاکم جو ہے وہ چننا ہے تو اس کے اندر یہ خوبیاں ہم نے دیکھنی ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی جب بھی کوئی حاکم چنا جاتا تھا، گورنر بنائے جاتے تھے، ناظم بنائے جاتے تھے، تو اس طرح کے لوگ جب چنے جاتے تھے تو اس میں وہ اس جگہ کے تمام لوگوں میں سے جو زیادہ قرآن کا جاننے والا ہوتا تھا، جس کی نمازیں اور اللہ سے تقویٰ اور ایسی چیزوں کی جس کے اندر زیادہ صلاحیت پائی جاتی تھی، ان لوگوں کو منتخب کیا جاتا تھا۔ ساری چیزوں سے زیادہ اس چیز کو دیکھا جاتا تھا کہ کس بندے کے اندر یہ چیز جو ہے وہ تقویٰ زیادہ ہے، اس کے اندر کتاب و سنت کا علم اس کے پاس زیادہ ہے، فہم و فراست زیادہ ہے، اس کے اندر عدل کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے، وہ اس کے اندر جو ہے وہ نرم دل موجود ہے، وہ لوگوں کی بات کو سننے اور سمجھنے والا ہے، وہ لوگوں کی خاطر اپنی راتوں کی نیند قربان کرنے والا، اور اپنے دین کو پوری امانت داری اور ذمہ داری کے ساتھ لوگوں کی ڈیوٹی دینے والا ہے، خادم بن کے رہنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ لوگ چنا کرتے تھے، اور ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو وہاں کے گورنر ہوا کرتے تھے۔ اور اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ وہ لوگ، میں پڑھ رہی تھی ان کے بارے میں کہ انہیں جو مطلب بیت المال سے جو تنخواہ ملتی تھی وہ اس تنخواہ کو اور اپنے علاقے کے غربا کی فرشتے ان کے پاس موجود ہوا کرتے، اور وہ بذات خود چھپ کے جا کے ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے، اور اپنی ضرورت کے لیے وہ الگ سے کوئی محنت مزدوری کیا کرتے تھے، اور اس سے وہ اپنی ضرورت جو ہے وہ پوری کیا کرتے تھے، اور اپنی وہ رقم جو ہوتی تھی وہ اپنے علاقے کے لوگوں پہ خرچ کیا کرتے تھے، ان کے فلاحی کاموں پہ، ان کی ذاتی ضروریات کو وہ ترجیح میں رکھتے تھے اور ان کو دیتے تھے۔ انہیں پتا ہوتا تھا کہ کس گھر کی کیا صورتحال ہے۔ دیکھیں نا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ اس بیوہ عورت کے گھر میں جا کے اس کی بکریوں کا دودھ دھو رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ وہ کون تھے؟ کون تھے سیدنا ابو بکر صدیق؟ خلیفہ اول تھے، وہ مسلمانوں کے سردار تھے، وہ ہمارے یعنی مسلمانوں کے اس دور کے آپ کہہ لو کہ وزیر تھے، اور وہ کس طرح کام کر رہے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ، جب ایک عورت سے ان کی بات ہوتی ہے، وہ صبح نکلتے ہیں نماز کے بعد اور راستے میں وہ عورت مل جاتی ہے، اسے کہتے ہیں اما جی کیا حال ہے؟ وہ کہتی ہے عمر کو، حضرت عمر رضی اللہ کا نام لے کے ناراضگی کے چند جملے بولتی ہے، کہتے ہیں کہ اسے کیا پتا ہو کہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو کہتے ہیں اگر اسے یہ نہیں پتا کہ میری کیا حالت ہے تو اسے یہ حق کس نے نہیں ہے کہ وہ ہمارا وزیر بن کے بیٹھے؟ یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں کدھر آپ کا گھر کدھر ہے؟ سارا پوچھتے ہیں اور اپنے گھر دوڑتے ہوئے آتے ہیں واپس، اور آ کر آٹے کا تھیلا اور گھی اور باقی جو بھی راشن کی چیزیں ہیں وہ ایک توڑے میں ڈال کے اپنے کندھے پہ رکھ کے جانے لگتے ہیں، اور ان کا غلام آ جاتا ہے، کہتا ہے امیر المومنین لائیے یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں، مجھے بتائیں کدھر لے کے جانے؟ تو اسے کہتے ہیں پیچھے ہٹو، مجھے خود لے جانے دو، کیا قیامت کے دن تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ میرا کام ہے، یہ مجھے کرنے دو۔ اور پھر وہ اس عورت کے گھر میں وہ چیزیں پہنچا کے آتے ہیں۔ آپ کا کتنی فکر کے ساتھ زندگی گزری ہے، کیا میں قربان ہو جاؤں؟ کیسی تربیت کی اور کیسا ان کا کام تھا۔ رات کے وقت میں جا رہی ہے ایک قبیلہ، وہ آیا قافلہ رکا ہوا ہے، تو اپنے ایک ساتھی سے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو، قافلہ ادھر آ کر رکا ہے، اور جب جاتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنتے ہیں، گزرتے ہیں وہاں سے،
आगे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, बच्चा भी रो रहा है। आवाज दे के कहते हैं क्या बात है? तो माँ कहती है कि ये कह रहे, तो कहते हैं कि कैसी माँ हो तुम? जब मैं गया था तब भी ये बच्चा रो रहा था, अब मैं वापिस आया हूँ तो भी ये बच्चा रो रहा है। वो औरत क्या कहती है? मैं इसका दूध छुड़ा रही हूँ। क्यों? क्योंकि अमीरुल मोमिनीन ने कहा जब तक बच्चे 2 साल तक दूध पिएंगे उनका वजीफा नहीं मुकर्रर करना है, तो मैं दूध छुड़ा रही हूँ ताकि इस बच्चे को वजीफा मिले, मुझे हमारी जरूरत पूरी नहीं होती। तब भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की आंखों में आंसू आ जाते। सुबह मिंबर पर खड़े हो जाते हैं और ऐलान कर देते हैं जिस दिन बच्चा पैदा होगा उसी दिन से उसको वजीफा दिया जाएगा, ताकि जो अल्लाह ने वो हाफिज को दिया वो तो ना उसका छीनो। तो ये कौन लोग होते हैं जिन्हें दीन की फहम फरासत होती है, जिनके अंदर तकवा मौजूद होता है, जो अपनी कौम के खैरखा होते हैं, जिन्हें अपनी जात का लालच नहीं होता, जिन्हें अल्लाह के सामने जाके खड़ा होने से डर लग रहा होता है, वो ऐसे काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को मुंतहिब करना ये एक मुसलमान की जिम्मेदारी है, इसके फराइज में शामिल है। और ये मैं हदीस आपके सामने पढ़ देती हूँ। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मुसलमानों के लिए लाजिम है अपने उलुल अमर की बात सुने और क्या करें, उनकी बात को सुने, और खा वो बात में पसंद हो या नापसंद हो। इसको मासियत का, जब तक वो हाकिम आपको मासियत यानी गुनाह का हुक्म नहीं देते तब तक आपको उनकी बात माननी है, और अगर वो मासियत का हुक्म दे तो फिर अगर तुम नहीं सुन, फिर तुम्हें न सुनना चाहिए और न मानना चाहिए। तो आज आप देख रहे हैं हमारे हालात क्या हैं। हमें किस बात का हुक्म दिया जाता है? हम ऐसे लोगों को अपने ऊपर, अपनी जिंदगियां और अपनी औलादें और अपना सारा कुछ ऐसे लोगों के हाथ में थमा देते हैं जिन्हें इन बातों का कुछ भी समझ नहीं होती। आज हम देखें हमारे हालात क्या है, जिसकी मैंने भी आपको मिसाल दी है कि आज अगर हमारे स्कूल और कॉलेज के अंदर जो है वो म्यूजिक के ऊपर हमारे छोटे बच्चों को थकाया जाता है और हमारी नन्ही मासूम बच्चियों को बेहुदा लिबास पे जाके उन्हें मॉडल देने के लिए कहा जाता है कि आगे इस तरह से ये काम करो। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि इस बात का फहम नहीं है, फहम दिया भी नहीं जा रहा, कोई इससे काम नहीं कर रहा। और आज अगर हमारे बेडरूम के अंदर जो है वो इतनी गंदगी होती है, हमारे बच्चे भी देख रहे होते हैं और हमारे बड़े भी मिलकर जो ड्रामे हम देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, वो ड्रामे हमें क्या सिखाते हैं, कैसी तरबियत हो रही है हमारी। हमने आपस में लड़ना झगड़ना कैसा है, हमने एक दूसरे को नुकसान कैसे पहुंचाना है, हमने एक दूसरे के साथ मुकाबलाबाजी कैसे करनी है। हमारी औलादों को यह सिखाया जा रहा है कि आपकी जिंदगी है, आप फैसले का पूरा हक रखते हो, आप अपने वालिदैन का कोई, यही सोशल मीडिया भी देख रहे हैं उस पर कैसी कैसी खबरें आती है, ना मैं रोक सकती हूँ ना आप रोक सकते हैं। ये पावर जिसके पास होती है वही ये काम कर सकता है। तो हमने जिन हाथों में पावर दी है उनके लिए तो ये सब जायज है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसा कुछ हो भी गया तो कोई बात नहीं है। आज ये जो मीडिया के अंदर जो लोग हमारे सामने आते हैं और जिनको देख के हम मुतासर हो रहे होते हैं और हम अपने घर के अंदर अपने तरीके चेंज कर रहे होते हैं, लिबास देखें ना, हमें वहां से हम उनके इशारों पे चल रहे होते हैं। वो जैसा लिबास हमें वो पहन के हमारे सामने आते हैं और हम उन्हें देख के कहते हैं आजकल ये इन है। हमारा कुरान, हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, हमारे लिए आए हुए वो सारे अहकामात वो कहीं पीछे ही रह जाते हैं, हम उनके पीछे चल रहे होते हैं। अब ये पहनने, अब इस तरह का पहनने, अब इस तरह का पहनने, सारी रहनुमाई हम वहां से ले रहे होते हैं। और अगर ऊपर कोई हमारा हाकिम अल्लाह से डरने वाला हो, अल्लाह की कुरान को समझने वाला हो, हदीस को समझने वाला हो, तो वो बंद बांधे, वो कैमरा से बात करे क्या तुम यहाँ पे ला सकते हो क्या नहीं ला सकते, फिर ये बात रोकी जा सकती है। मैं अपने बच्चे के पास मौजूद हूँ, मैं उसे डांट रही हूँ, मैं उसे बेटे ये नहीं देखना, वो बात कर देगा। मैं किचन में गई हूँ फिर लगा लेगा, मैं क्या करूं? और इसको रोकेगा, हुकूमत रोकेगी, ये उसका काम है कि वो ये चीज अंदर आने ही ना दे, इन चीजों को हमारे हाथों में आने ही ना दे। ये उसकी ड्यूटी है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये काम उसको करना है। लेकिन उन लोगों को लाता कौन है? मैं और आप लाते हैं।
جب ہم ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں نا تو پھر ان کی ہر گناہ میں ہمارا حصہ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور اگر ہم نیک لوگوں کو لے کے آئیں گے اور ہمارے یہاں پہ اسلام کا قانون نافذ ہو جائے گا، ہمارے یہاں لوگ اگر مطلب ہر جگہ پہ ہر ادارے کے اندر نماز کا قیام یا نظام نافذ ہو جائے گا، یا ہماری بیٹیاں جو ہے وہ ساتر لباس پہننے لگ جائیں گی، ہمارے بچے جو ہیں وہ نماز کے وقت مسجدوں میں ہوں گے، ہماری کتنی سردردی کم ہو جائے گی۔ ہم تھوڑی سی توجہ دلائیں گے، کام جو ہے وہ ہو جائے گا، ہمارے لیے بھی وہ لوگ صدقہ جاریہ ہوں گے اور ہمارے حکمرانی کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ جب وہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے بچوں کی اتنی بہتر تربیت اور اتنا اچھا سازگار ماحول ہوگا نیکی کا، تو ہم سکون سے اس دنیا سے جائیں گے کہ انشاءاللہ ماحول اچھا دے کے جا رہے ہیں۔ تو میری پیاری ساتھیوں، یہ ہمیں قرآن کی طرف سے جو آرڈر آیا ہے کہ اپنے اولو الامر ان لوگوں کو ہم نے بنانا ہے جو ہمارے اوپر آرڈر جاری کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، کل ایک بچی سے بات ہو رہی تھی میری، تو وہ بیچاری رو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، دن رات میں نے پڑھا ہے، بہت محنت کی ہے، میری ٹیچر نے بھی میرے ساتھ بڑی محنت کی ہے، ٹیوشن ٹیچر نے بھی، اور مجھے یقین تھا کہ میرا پیپر بہت اچھا ہوگا، لیکن جب پیپر کے لیے گئی ہے تو پیپر سارا آؤٹ آف کورس آیا ہے۔ کیا؟ کیوں؟ کون اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے کسی کو؟ کیوں بھائی ہمارے بچوں کے ساتھ یہ جاتی؟ اب وہ بچی کتنے ڈسٹرب ہے، اس کے آنسو بہ رہے ہیں، اگلے پیپر کی تیاری کے لیے اس کا دماغ اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہا۔ ہماری قوم کو ہر طرف سے اذیت دی جا رہی ہے، ہماری نسلوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ جب بچہ پریشان ہوتا ہے مائیں بھی پریشان ہوتی ہیں، اور ایک ڈپریشن کی بیماری عام ہوتی جا رہی ہے ہمارے یہاں، اور اس کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں۔ کس سے پوچھے؟ کوئی بات نہیں۔ پھر کہ اتنا اچھا پڑھانا تھا نا کہ وہ، حالانکہ پہلے آپ ہی اپنے وہ سلیبس ساتھ دیتے ہیں، پابند آپ کرتے ہیں، یہ پڑھانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پیپر کی دفعہ آپ وہ سب چھوڑ کے باہر چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک چال ہے ہمارے دشمن کی کہ ہماری قوم کو مضطرب رکھنا ہے، ان کا دماغ پریشان رکھو، نہ یہ اس طرف آئے، نہ انہیں کچھ سمجھ آئے کرنا کیا ہے کرنا نہیں۔ ہر بندہ دوسرے سے بیزار بیٹھا ہے، پریشان بیٹھا ہے، ہر کوئی اپنے غم کے اندر گرفتار بیٹھا ہے۔ اس سب کی وجہ یہ ہے کہ جب اسلامی قانون نافذ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہ کتاب صرف تلاوت کے لیے نہیں آئی، یہ دستور حیات ہے، اس کو اپنی زندگی کے اندر ہم نے عملی طور پہ لینا ہے تو ہمیں اس کی برکات حاصل ہونی ہے۔ اور میں پڑھ رہی تھی اس کے اندر، ویسے ٹائم بھی ہمارا ختم ہو گیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کے نفاذ کے لیے میرے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جدوجہد ہے وہ کس طرح کی جدوجہد تھی، اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو نافذ کرنے کے لیے اقامت دین کے راستے میں ان کی قربانیاں دیکھی، پھر برکات دیکھے۔ صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر جب 313 لوگ آپ کے ساتھ چل رہے تھے تو راستے میں لوگ پیدل چل رہے تھے، پتہ ہے نا آپ کو، ان کے پاس سواریاں نہیں تھی، لوگ پیدل چل رہے تھے اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے چیز نہیں تھی ہوتی۔ کتنے رضوات میں یہ باتیں آتی ہے کہ آپ کے وسلم نے فرمایا کہ ایک کپڑا بچھایا اور فرمایا جس کے پاس جو ہے لے آؤ۔ کوئی روٹی کا ٹکڑا لا رہا تھا، کوئی کھجور لا رہا تھا، کسی کے پاس چنے کے کچھ دانے تھے، چند چیزیں اس کپڑے کے اوپر رکھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ جو مجاہدین تھے، وہ جو آرمی تھی، یہ ان کی خوراک۔ اس طرح کے حالات بھی تھے۔ اور 313 لوگ جب جا رہے تھے پیدل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ کیا دعا کر رہے تھے؟ فرما رہے تھے اے اللہ یہ لوگ پیدل چل رہے ہیں، ان کو سواری دے دے، اے اللہ ان کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، انہیں پوشاک عطا فرما دے، اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں، انہیں اسودہ کر دے۔ اور کہتے ہیں کہ جب بدر سے وہ لوگ واپس آئے، فتح ہوئی تھی نا، جب بدر سے وہ لوگ واپس آئے تو اس حال میں آئے کہ ہر آدمی کے پاس ایک نہیں 2 اونٹ تھے۔ اللہ نے انہیں سواریاں دے دی تھی، اور ان کو کھانا اللہ نے دیا، ان کو کپڑا اللہ نے دیا، ان کو عزت سے اللہ نے نوازا، کیونکہ یہ دین کے قیام کے لیے نکلے تھے کہ آپ لوگ اگر دین کے نظام کے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر یعنی میدان بدر کے اندر کفار کے ساتھ مقابلہ اسی بات پہ تھا کہ ہم دین کے مطابق چلنا چاہتے ہیں اور مکہ کے اندر اللہ کا نظام نافذ ہوگا۔ تو آج بھی اگر وطن عزیز کے اندر یہ نظام نافذ ہو جائے گا،
ہمیں اپنے گھروں کے اندر ہر چیز ملے گی انشاءاللہ والعزیز. ہم اسودہ حال ہو جائیں گے، ہمارے غم دور ہو جائیں گے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہمارے اندر ایک داعیانہ طرف ہونی چاہیے اور ایک فکر مندی ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہمارا حال یہ تھا کہ ہمیں پیٹ بھر کر کھجور کھانے کو نہیں ملتی تھی، کھجور بھی نہیں تھی ملتی. کہتے ہیں ہیبر تک، جب تک ہیبر فتح نہیں ہوا نا ہمارے یہ حالات رہے. ہیبر کے بعد یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی اور حالات بہتر ہو گئے. اور وہ کہتے ہیں کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی. کیوں؟ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے باغوں کو پانی دیتے، وہ ان کو کھاد ڈالتے اور وہ ان کے لیے محنت کرتے. وہ تو دین کو ساری دین کی بنیاد رکھ رہے تھے، وہ اپنا خون پسینہ دین کو دے رہے تھے. بھوکا رہ لیا ان لوگوں نے، کم کھا لیا، اور کیا کیا حالات ان کے جو ہے وہ تاریخ کے اندر آتے ہیں، لیکن دین کو انہوں نے جو ہے وہ پہلا نمبر دیا تھا. ساری قربانیاں دین کے لیے دی تھی. آج میں نے اور آپ نے اس کی حفاظت کس طرح کی ہے؟ ہمارا تو حال یہ ہے میری پیاری ساتھیوں، بڑے دکھ کے ساتھ، کہ ہم دینی لوگوں کو ریجیکٹ کیوں کر دیتے ہیں. فلاں بندے نے ہماری نالی بنوائی ہے تو مجبوری یہ ہے کہ ووٹ دینا ہی پڑے گا. میرا کوئی ایمان لے جائے، میری اولاد کا ایمان جو ہے وہ خراب ہو جائے، میرے سمیت ہم سب جہنم میں گر جائیں، لیکن نالی بن گئی ہے اس لیے میرے ووٹ اس کو دے دیں. ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، اپنے دین کے وارث بننا ہے مجھے اور آپ کو. اس کو تقویت دینی ہے، اس کو سر بلند کرنا ہے اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور اس بات کو سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے جو ہم پہ عائد ہوا ہے. یہ پرچی یہ قیامت کے دن ترازو میں رکھی جائے گی، اور جس کے ہاتھ میں میں نے یہ پرچی ڈالی ہوگی نا، اس بندے کے مجھے میرا رب پوچھے گا تم نے تو اس کو ووٹ دیا تھا اور اس کو ٹھیک سمجھا تھا، مجھے بتاؤ ذرا اس نے میرے دین کی کتنی حفاظت کی ہے، کہاں کہاں میرے دین پہ وار ہوا اور یہ شخص کیا کر رہا تھا. تو پھر مجھے اس کا جواب بھی دینا ہی ہوگا کہ میں نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے صحیح فہم دے، سمجھ دے اور بہتر طریقے سے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.